ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب فرض کریں رات کے 2 بجے سنسان سڑک پر گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خوفناک اور پریشانی والی صورتحال ہے۔ بالکل، اور اوپر سے فون کی بیٹری بھی ختم ہونے کے قریب ہو۔ تو اس شدید پریشانی کے وقت جب بندہ کانٹیکٹ لسٹ کھولتا ہے تو انگلیاں کس نام پر جا کر رکتی ہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ ہے نا؟ مطلب کیا اس دوست کو کال کی جاتی ہے جو ہمیشہ محفلوں میں مسکرا کر کہتا ہے کہ بھائی جان مانگو تو حاضر ہے؟ ہاں، وہ جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، یا پھر اس قدرے کھردرے کم گو انسان کو کال ملائی جاتی ہے جس کے بارے میں دل کو پکا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس واقعی جمپر کیبلز ہیں اور وہ رات کے 2 بجے بستر سے اٹھ کر آ جائے گا۔ سچی بات ہے، ایسے وقت میں انسان کو وہی خردرا اور عملی انسانی یاد آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بھائی آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی رویے کی مکمل اناٹمی کرنے والے ہیں۔ ہم نے محمد فاروق راشد کے تحریر کردہ ایک فکری اداریے کو بنیاد بنایا ہے جس کا عنوان ہے خاطر مدارت مگر مدد صفر۔ اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کے دور میں۔ ہاں، ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک وبا سی پھیل چکی ہے جہاں الفاظ تو شہد سے زیادہ میٹھے ہیں لیکن جب واقعی عملی مدد کا وقت آتا ہے تو بالکل سناٹا چھا جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کون سی نفسیات کام کر رہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صورتحال جو ابھی بیان کی گئی ہے یہ محض کوئی انفرادی تجربہ نہیں رہا۔ مطلب یہ رویہ اب باقاعدہ ایک سماجی کرنسی بن چکا ہے۔ سماجی کرنسی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اخلاق والا ہے تو عموماً اس کا مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے کہ وہ بولتا بہت میٹھا ہے۔ صحیح۔ یعنی ہم نے اخلاق کو عمل سے بالکل کاٹ دیا ہے اور اسے صرف زبان اور مسکراہٹ تک محدود کر دیا ہے، اور یہیں سے انسانی تعلقات کے اس پیچیدہ جال میں وہ دیمک لگنا شروع ہوتی ہے جسے ہم منافقت کہتے ہیں۔ ارے واہ، یہ بڑی گہری بات کی آپ نے۔ کیونکہ انسانی معاشرہ صرف سڑکوں اور عمارتوں سے تو نہیں چلتا نا، یہ تو لوگوں کے درمیان موجود اعتماد کے اندیکھے دھاگوں سے بندھا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی بات کی تہہ تک جائیں گے کہ ہمارا دماغ اس سستی تسکین کا عادی کیوں ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سماجی کرنسی والا پہلو آپ نے چھیڑا اس پر اگر ہم ذرا اور غور کریں تو یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی جعلی نوٹ گردش کر رہا ہو۔ ہاں بالکل، جعلی نوٹ کی مثال بہت پرفیکٹ ہے۔ مطلب بظاہر اس پر بڑی خوبصورت مہر لگی ہے، وہ دیکھنے میں بالکل اصلی لگتا ہے، لیکن جب اسے لے کر کچھ خریدنے کی کوشش کی جائے، یعنی جب واقعی کوئی ضرورت پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ تو ایک خالی گفٹ باکس کی طرح ہو گیا نا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اس خوبصورت پیکنگ کے اتنے دیوانے کیوں ہو گئے ہیں کہ اندر کا تحفہ یعنی جو اصل مدد ہے وہ غائب ہونے پر بھی بس اسی پیکنگ کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ اس خالی گفٹ باکس کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماخذ میں دی گئی 2 اصطلاحات کے تکنیکی اور عملی فرق کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ہے خاطر مدارت اور دوسری ہے مدد۔ اچھا، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، خاطر مدارت جسے ہم عام زبان میں آؤ بھگت یا میٹھے بول کہتے ہیں، اس کا تعلق صرف رویے کے بیرونی خول سے ہے، یعنی یہ ایک طرح کی پرفارمنس ہے۔ پرفارمنس؟ مطلب ایک اداکاری ہے؟ بالکل، اس میں انسان کی کچھ خاص توانائی، وقت یا سرمایہ تو خرچ نہیں ہوتا نا، بس 2 میٹھے بول دیے۔ دوسری طرف جو مدد ہے وہ ایک خالصتاً عملی اور ٹھوس قدم ہے۔ جس میں واقعی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مدد کا مطلب ہے کسی کا بوجھ اپنے کندھوں پر منتقل کرنا، جس میں آپ کا وقت بھی لگتا ہے، وسائل بھی، اور بعض اوقات ذہنی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں یعنی الفاظ کی مٹھاس اور عمل کی سچائی آپس میں ملتی ہیں تبھی ایک مستحکم رشتہ بنتا ہے۔ لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں انسانی دماغ نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ جب صرف مسکرانے اور 2 میٹھے بولنے سے ہی مجھے معاشرے میں ایک اچھے انسان کا تمغہ مل رہا ہے تو میں اپنا قیمتی وقت اور وسائل کیوں خرچ کروں؟ یہ تو بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ خلیج پیدا ہوتی ہے جہاں الفاظ عمل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ انسان کی بقا کی جبلت کے خلاف نہیں ہے؟
میرا مطلب ہے ہم سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں کمیونٹی کا حصہ بن کے رہنا ہے، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنا ایک اچھا اور مثبت امیج بنانا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ فطری خواہش تو ضرور ہے۔ تو پھر یہ فطری اور قدرتی خواہش اچانک سے ایک زہر کیسے بن جاتی ہے؟ آخر وہ کون سا نقطہ ہے جہاں ایک مثبت سماجی رویہ منافقت میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ بقا کی جبلت یقیناً ایک حقیقت ہے، لیکن اگر ہم ارتقائی دور پر نظر دوڑائیں تو قبیلے کا حصہ بننے کے لیے یا اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے واقعی شکار میں حصہ لینا پڑتا تھا، خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ صحیح، مطلب پرانے وقتوں میں عمل کرنا لازمی تھا۔ بالکل، وسائل بانٹنے پڑتے تھے، یعنی عمل کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے جدید معاشرے میں ہم نے اس سسٹم کو ہیک کر لیا ہے۔ ہم بغیر محنت کیے وہ سماجی رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ کے ذریعے۔ ہاں جی، تحریر میں ان نفسیاتی محرکات کی بڑی واضح نشاندہی کی گئی ہے جو اس رویے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا محرک یہی نمائشی ہمدردی ہے، جہاں مقصد کسی کی مشکل حل کرنا نہیں بلکہ صرف اپنی ذات پر ایک مہذب ہونے کا لیبل لگانا ہے۔ یعنی صرف اپنا امیج چمکانا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا عنصر جڑا ہے وہ ہے ذمہ داری سے فرار کی خواہش، کیونکہ حقیقی مدد ایک بوجھ ہے اور ہر کوئی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الفاظ کا ایک ایسا خوبصورت پردہ بناتے ہیں جس کے پیچھے ان کی بے عملی چھپ سکے۔ اوہ، یہ تو بھئی بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اپنے گھر کے دروازے کو بہت خوبصورتی سے سجا دیا ہو، اس پر ایک بڑا سا چمکدار ویلکم کا بورڈ بھی لگا دیا ہو۔ ہاں، بڑی زبردست مثال ہے۔ لیکن اندر سے اس پر ایک مضبوط تالا ڈال دیا ہو۔ اب باہر سے گزرنے والے اس دروازے کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعریفیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب واقعی کوئی خستہ حال انسان پناہ کے لیے اس دروازے کو دھکیلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف ایک دکھاوا تھا۔ یہ تمثیل اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، اور میں بتاؤں اس تالے کے پیچھے دو اور نفسیاتی عوامل چھپے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ تیسرا محرک وہ جذباتی بے حسی یا خود غرضی ہے جو آج کے دور میں بہت عام ہو چکی ہے۔ لوگ دوسروں کے درد کو اپنے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہی کھوتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے تعلقات صرف ایک رسمی کارروائی یا ایک ٹرانزیکشن بن کر رہ گئے۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور سب سے خطرناک ہے چوتھا محرک، وہ منافقت کی عادت ہے جو وقت کے ساتھ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ انسان خود بھی اس فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود بھی فریب کا شکار ہو جاتا ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی بار بار جھوٹی خاطر مدارت کرتا ہے نا، تو اس کا دماغ اس پیٹرن کو سچ ماننے لگتا ہے۔ وہ شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سچا ہے یا صرف معاشرے کے سٹیج پر ایک اسکرپٹ پڑھ رہا ہے۔ اسے واقعی لگنے لگتا ہے کہ وہ بہت ہمدرد انسان ہے، حالانکہ اس کے اعمال کا کھاتا بالکل خالی ہوتا ہے۔ واہ، یہ جو دروازے پر تالا لگا کر ویلکم کا بورڈ لگانے والی بات ہم کر رہے تھے، یہیں سے ہم اس بحث کے سب سے حساس اور چبھنے والے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں اگر دروازے پر بورڈ نہ ہو تو ضرورت مند انسان وہ دروازہ کھٹکھٹانے میں اپنا وقت تو ضائع نہ کرے نا، وہ آگے بڑھ جائے اور کوئی دوسرا دروازہ تلاش کرے۔ بالکل صحیح نقطہ ہے۔ تو اگر ہم دو مختلف رویوں کا موازنہ کریں، ایک طرف وہ شخص ہے جو صاف اور شاید تھوڑا سا تلخ انداز میں کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں، صاف انکار کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو مسکرا کر کہتا ہے ارے میں ہوں نا، کل ہی آپ کا کام ہو جائے گا، اور پھر فون بند کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر تو معاشرہ اس صاف انکار کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ کتنا بدتمیز ہے، لیکن اصل میں وہ دوسرا شخص جو جھوٹی امید دے رہا ہے وہ زیادہ بڑا مجرم نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور اسے معاشیات اور نفسیات کی زبان میں متبادل کی قیمت یا اپرچونٹی کاسٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، متبادل کی قیمت تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ جب کوئی شخص جھوٹی تسلی دیتا ہے تو وہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل سامنے والے کا وہ قیمتی وقت اور توانائیاں چوری کر رہا ہوتا ہے جو وہ شخص کسی اور سے مدد مانگنے یا مسئلے کا کوئی متبادل حل نکالنے پر لگا سکتا تھا۔ ارے واہ، یعنی وہ اس کا راستہ روک رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ محض کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک فعال نقصان ہے جسے ہم ایکٹیو ہارم کہتے ہیں۔ ماخوذ میں اس کی بڑی واضح اور تکلیف دہ مثال موجود ہے۔ وہ کون سی مثال ہے؟ کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پیاسے انسان کو پانی کا راستہ دکھایا جائے۔
اب وہ شخص اپنی آخری بچی کھچی توانائیاں سمیٹ کر بڑی امید کے ساتھ اس راستے پر سفر کرے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے پانی کے بجائے صرف ریت ملے۔ اف، یہ تو بہت اذیتناک ہے۔ بالکل، وہ ریت اس کی پیاس تو نہیں بجھا سکتی نا، اور اب اس کے پاس کسی اور سمت جانے کی ہمت بھی نہیں بچی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاف انکار بظاہر ایک کڑوی گولی کی طرح لگتا ہے، اسے نکلنا وقتی طور پر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے جو بیماری کو مزید بگڑنے سے روک دیتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ کیونکہ جب کوئی صاف انکار کرتا ہے نا، تو وہ دراصل حقیقت سے روشناس کروا رہا ہوتا ہے، تاکہ وقت ضائع کیے بغیر کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جا سکے۔ جبکہ یہ جو جھوٹی امید ہے، یہ ایک میٹھا زہر ہے۔ بالکل ایک میٹھا زہر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم کڑوی گولی تھوک دینا چاہتے ہیں، لیکن اس میٹھے زہر کو روز پیتے ہیں۔ اس میٹھے زہر کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک بہت ہی طاقتور تمثیل استعمال کی گئی ہے، 2 مختلف کنوؤں کی تمثیل۔ کیا آپ وہ شیئر کریں گی؟ جی ضرور، اور یہ کنووں والی تمثیل اس پورے مسئلے کی شدت کو بالکل اریاں کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھیں، وہ شخص جس نے اپنی مصروفیت یا مجبوری کی بنا پر صاف انکار کر دیا، وہ ایک خالی کنویں کی طرح ہے۔ خالی کنواں۔ فرض کریں آپ کو شدید پیاس لگی ہے، آپ کنویں کے پاس گئے، اندر جھانکا، پانی نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے آپ کو غصہ آئے گا، مایوسی بھی ہوگی کہ آپ پیاسے رہ گئے، لیکن آپ مریں گے نہیں۔ ہاں، بندہ فوراً متبادل ڈھونڈے گا۔ بالکل، آپ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً کسی اور کنویں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، لیکن وہ دوسرا شخص جس نے مسکرا کر آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور عین وقت پر غائب ہو گیا، وہ ایک زہریلے کنویں کی طرح ہے۔ زہریلا کنواں، یہ لفظی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ زہریلا کنواں بظاہر پانی سے لبالب بھرا ہوا نظر آتا ہے، وہ پیاسے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب انسان پوری امید کے ساتھ وہ پانی پیتا ہے تو وہ اس کی جان لے لیتا ہے۔ اوفو، یہ بات تو واقعی انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم نے ایسے لاتعداد زہریلے کنویں کھود لیے ہیں جو بظاہر مسکراہٹوں اور دلاسوں سے بھرے ہیں، لیکن ان کے اندر عمل کا کوئی ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب ایک معاشرے میں اتنے سارے زہریلے کنویں کھود جائیں تو اس کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پھر لوگ پیاس سے کم اور اس زہر سے زیادہ مرنے لگتے ہیں۔ پھر کوئی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، چاہے کوئی واقعی سچائی کیوں نہ ہو۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے اس پورے رویے کا۔ جب لوگ بار بار ان زہریلے کنووں کا شکار ہوتے ہیں نا، تو معاشرے سے ایک چیز ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اعتماد۔ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، جب واقعی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی سچے دل سے مدد کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، تب بھی اس پر اعتبار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ معاشرہ ایک ایسے دور میں داخل ہو جاتا ہے جسے کوگنیٹیو ڈسوننس یا ذہنی تضاد کہتے ہیں۔ یہ ذہنی تضاد کیا ہوتا ہے، تھوڑا بتائیں۔ مطلب لوگ جانتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، سامنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن دونوں مل کر ایک سماجی ڈرامہ رچاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اوہ، یعنی ایک خاموش منافقت چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اس سے معاشرہ ایک زندہ اور ہمدرد اکائی کے بجائے ایک بے حس ہجوم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ دکھاوا کر رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس کی شخصیت 2 متضاد حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک وہ جو دنیا کو دکھاتا ہے اور ایک وہ جو در حقیقت وہ ہے۔ تو اس مایوس کن اور بے حس صورتحال سے نکلنے کا راستہ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ ماخذ میں کچھ پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مدد کا مطلب شاید کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے۔ ہاں، جیسے پیسوں سے ہی مدد ہو سکتی ہے۔ ہاں، کسی کے لیے لاکھوں روپے کا بندوبست کرنا ہے یا کوئی پہاڑ سر کرنا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات کسی کی پریشانی میں محض اسے دھیان سے سن لینا، اسے ایک درست اور مخلصانہ مشورہ دے دینا یا اپنا تھوڑا سا وقت دے دینا بھی تو ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے نا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی عملی کوششوں کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہماری نظریں صرف اس بڑی اور شاندار پیکنگ پر مرکوز رہتی ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔
ہم دکھاوے کو اہمیت دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہیں پر انفرادی سطح پر اخلاقی سمت کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ماخذ میں اس حوالے سے ایک بہت گہرا اخلاقی اور مذہبی پہلو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اگر اسے آج کی اس بحث کے تناظر میں پرکھا جائے تو یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بے شک، بہت جامع بات ہے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب صرف گالی گلوچ سے بچنا نہیں ہے، بلکہ کسی کو جھوٹی امید کے فریب میں نہ رکھنا، کسی کا وقت ضائع نہ کرنا بھی ہے۔ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ انسان کا عمل یا اس کی بے عملی کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں صرف اتنی سی بات کو پیمانہ بنا لیا جائے نا کہ وعدہ کم کیا جائے اور عمل زیادہ، تو صورتحال یکسر بدل سکتی ہے۔ یعنی عملی انسان بننا چاہیے۔ جی، یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ چھوٹی مگر سچی مدد اس بڑے مگر جھوٹے دعوے سے 1000 گنا بہتر ہے جو کبھی پورا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عملی رکاوٹ بھی سامنے آتی ہے۔ اس قدر مشینی اور تیز رفتار زندگی میں انسان اپنی نیت کو کیسے خالص رکھے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ مطلب جب چاروں طرف لوگ دکھاوے کی دوڑ میں لگے ہوں اور سوشل میڈیا نے ہر چیز کو ایک پرفارمنس بنا دیا ہو، تو انسان قدرتی طور پر ہمدردی کیسے پیدا کرے؟ وہ کیسے اس بات کو یقینی بنائے کہ محض الفاظ ادا نہ ہوں بلکہ عمل بھی ساتھ ہو، وہ بھی بغیر کسی مصنوعی کوشش کے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا حل خود احتسابی اور حقیقی ہمدردی کے میکانزم میں پوشیدہ ہے۔ حقیقی ہمدردی کیسے آتی ہے؟ حقیقی ہمدردی اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان کسی دوسرے کی صورتحال، اس کے دکھ یا اس کی مشکل کو واقعی خود پر رکھ کر محسوس کرتا ہے۔ جب صرف خوش اخلاق نظر آنے کا یا ہر کسی کی نظر میں اچھا بننے کا جو ایک غیر ضروری دباؤ ہے نا، اسے ذہن سے اتار دیا جائے۔ یعنی سب کو خوش کرنے کی عادت چھوڑی جائے۔ بالکل، اور یہ حقیقت تسلیم کر لی جائے کہ کوئی بھی انسان ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب نہیں ہو سکتا، تب سچ بولنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب انسان اپنی حدود کو پہچانتا ہے اور ضرورت پڑنے پر صاف انکار کرتا ہے تو وہ دراصل دوسرے انسان کی عزت نفس کا احترام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جب کوئی واقعی مشکل میں ہوتا ہے اور دل میں اس کا سچا درد پیدا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ خود بخود مدد کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مصنوعی کوشش کی ضرورت نہیں رہتی۔ ارے واہ، بہت خوبصورت بات کی۔ یعنی اصل انسانیت وہی ہے جہاں الفاظ اور عمل میں کوئی تضاد نہ ہو اور دونوں ایک ہی سمت میں سفر کر رہے ہوں۔ بالکل، اور روزانہ صرف خود سے یہ سوال کرنا کہ کیا آج میری کسی میٹھی بات نے کسی کو جھوٹی امید تو نہیں دی، انسان کو اس منافقت کے جال سے بچا سکتا ہے۔ تو اس تمام تر بحث اور تجزیے کو اگر سمیٹا جائے تو اس تفصیلی جائزے کا لب لباب بالکل شفاف ہو کر سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاطر مدارت اور مدد دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد اہم ہیں، لیکن ان کی ترتیب اور ان کا ملاپ ہی اصل کمال ہے۔ بالکل درست۔ بغیر عمل کے میٹھے بول محض ایک سراب ہیں، ایک زہریلا کنواں ہے جو پیاس بجھانے کے بجائے جان لے لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی عملی مدد تو کر رہا ہے لیکن اس کے رویے میں نرمی نہیں ہے، خردراپن ہے، تو وہ بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو مکمل انسانیت اس وقت وجود میں آتی ہے جب نرمی اور عملی قدم ایک ساتھ جڑ جائیں، زبان سچی ہو، دل نرم ہو اور ہاتھ مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ زندگی دراصل ایک ایسا آئینہ ہے جو دیر سویر اپنا ہی عکس واپس دکھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جو رویہ آج دوسروں کے لیے چنا جائے گا، کل وہی رویہ مختلف شکلوں میں پلٹ کر سامنے آئے گا۔ اور یہی اس پورے ماخذ کا سب سے طاقتور پیغام ہے کہ امید دینے سے پہلے ہمیشہ اپنی استطاعت کو جانچنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اگر کوئی وعدہ کر لیا جائے تو پھر اسے ہر صورت نبھانا چاہیے۔ یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی اور ٹھوس انسانی اصول ہیں جو ہمارے معاشرے کے اس بکھرتے ہوئے تانے بانے کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں اور اس زہر کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں جو میٹھے بول کے روپ میں ہمارے رشتوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔
بہت خوب۔ اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک ایسے فکری موڑ پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر کڑی نظر ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی۔ ہم سب یہ تو مانتے ہیں کہ معاشرے کو تبدیل ہونا چاہیے، اس میں سچائی آنی چاہیے، لیکن ذرا غور کیجئے، کیا ہم اپنی نجی محفلوں، اپنے خاندانوں اور کام کی جگہوں پر ان زہریلے کنووں کو، یعنی ان جھوٹی تسلی دینے والوں کو، ان کی میٹھی باتوں کی وجہ سے زیادہ پسندیدہ اور محترم تو نہیں بنا رہے؟ بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ جو انسان سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے، جو صاف انکار کر کے کسی کو اندھیرے میں رکھنے سے بچاتا ہے، کیا ہم اس کی سچائی کا احترام کرتے ہیں یا ہم اس کی کڑواہٹ پر ناراض ہو کر اسے تنہا کر دیتے ہیں؟ اور پھر لوٹ کر انہی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو جھوٹی امیدوں کے سراب میں زندہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم خود سچ سننے اور اسے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں کریں گے تو کیا ہم اس منافقت کے بازار کو پروان چڑھانے میں برابر کے شریک نہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔